نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم کرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب ازل کے اوپر مالک رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس اور معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات بھی بکار اسی کتاب حمید میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا، کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس صبر کا اعلان فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہ حضرات، جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا جائے، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، وہ تبندہ ہے، آپ کو ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ حضرات علی وقار، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، اور اسلام کا یہ تناور درخت جس کو آباد کرنے کے لیے حبیب کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا۔ جس طرح یکم محرم کو حبیب کائنات علیہ السلام کے سسر جناب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام کے اس تناور درخت کو آباد کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما دیا، اسی طرح 10 محرم کو حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کرم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کے ربط جگر، حضرت فاطمہ الزہرا کے ربط جگر، جناب حضرت حسین ابن علی نے اللہ کی توحید کو عام کرتے ہوئے، نبی کی رسالت کو عام کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما دیا۔ حضرات دی وقار، اسی مناسبت سے آج آپ احباب کے سامنے حضرت حسنین کریمین کے فضائل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوش گزار کروں گا۔ حضرات دی وقار، سیدنا حضرت حسین کون ہے؟ سیدنا حضرت حسین میرے محبوب پیغمبر کے نواسے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین میرے محبوب پیغمبر کے پھول ہیں۔ سیدنا حضرت حسین میرے محبوب پیغمبر کے دل کا قرار ہیں۔ سیدنا حضرت حسین میرے محبوب پیغمبر کی محبتوں کے مرکز ہیں۔ سیدنا حضرت حسین میرے محبوب پیغمبر کی پیاری اور محبوبہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے لبِ جگر ہیں۔ حضرات دی وقار، یہ کون ہیں؟ یہ میرے محبوب پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرما دیا، لوگوں نوٹ فرماؤ، میں آپ احباب کے سامنے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری عطرت ہے، یعنی میری اہل بیت ہے۔ آؤ لوگوں، اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ لوگوں، میرے محبوب کی محبت کو اپنانے والے بن جاؤ۔ اگر میرے محبوب کی محبت کو اپناؤ گے، میرے محبوب کی محبت کو اختیار کرو گے، محبوب کے محبوب بن جاؤ گے۔ اسی لیے مالک رب العالمین نے فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آؤ لوگوں، اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، میرے محبوب کی اطاعت گزاری کرو، میرے محبوب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ پھر کیا ملے گا؟ مالک رب العالمین نے فرما دیا، میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا، آپ کو اپنا پیارا بنا لوں گا، آپ کو اپنی محبتوں کا برکت بنا لوں گا اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ حضرات دی وقار، معلوم ہوا محبوب کے محبوب بننا چاہتے ہو، محبوب کے محبوب لوگوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ حبیب کائنات علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنے خاندان اہل بیت سے محبت ہے۔ حضرات آج محرم الحرام کی آج کے اندر کہنے والے شدید لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی اہل بیت، میرے محبوب پیغمبر کی اہل بیت کے اندر میرے محبوب پیغمبر کی ازواج شامل نہیں ہے۔ آئیے گا آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھوں، اہل بیت کے اندر 3 شخصیات شامل ہیں۔ حضرات اہل بیت کے اندر پہلے لوگ میرے محبوب کی ازواج ہیں، میرے محبوب کی بیٹیاں ہیں، میرے محبوب کے بیٹے ہیں۔ مالک رب العالمین کو اللہ رب العالمین نے، مالک رب العالمین نے محبوب پیغمبر کو 11 بیویاں عطا فرمائی۔ حضرات ساری کی ساری میرے محبوب کی ازواج امہات المومنین اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو مالک رب العالمین نے حضرت خدیجہ کے بدن سے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات یہ ساری کی ساری میرے محبوب کی بیٹیاں اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے بیٹے طیب طاہر عبداللہ، حضرات یہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اور آج کے گزرے دور کے اندر اگر یہ کالے لباس والے، اگر یہ کالے بدن والے میرے محبوب کی بیویوں کو اہل بیت کے
کے اندر شامل نہیں کرتے. حضرات یہ دنیا کے سب سے دلیل بدل ہے. آئیے گا باغ طہر کہوں گا, للکار کے کہوں گا, میرے محبوب کے اہل بیت جنتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آئیے گا قرآن پڑھنے والے بن جائیے گا, آئیے گا قرآن کا ترجمہ کرنے والے بن جائیے گا, آئیے گا قرآن کو سینے سے لگانے والے بن جائیے گا, آئیے گا قرآن کو آئین اور قانون و دستور بنانے والے بن جائیے گا, اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جائیے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں, یعنی اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل بیت سے محبت کرنے والے میرے ابو بکر صدیق اس بات کا اعلان کرتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے اپنے خاندان سے بڑھ کر کے محمد کے خاندان والے پیارے ابو بکر صدیق کو پیارے میرے محبوب پیغمبر کی اہل بیت ہے. ابو بکر کو پیاری ہے, میرے پیغمبر کی عطرت پیاری ہے. ابو بکر محبت کرتے ہیں, میرے پیغمبر کے پیارے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں, میرے پیغمبر کے حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں, میرے پیغمبر کی بیٹیوں کا احترام و توقیر کرتے ہیں. آج باب آگے ظہر کہوں گا ابو بکر صدیق کی محبتوں کا مرکز حضرت عثمان, ابو بکر صدیق کی محبتوں کا مرکز حضرت عمر, ابو بکر صدیق کی محبتوں کا مرکز حضرت حسن و حسین. عالم کیا ہے, ایک دفعہ سیدنا حضرت حسین ابن علی کو ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اور لوگوں حسین کون ہے, آقا علیہ صلوات و سلام کا نواسا ہے, حسین کون ہے, فاطمہ کا لبت جگر ہے, حسین کون ہے, سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا نور نظر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسین ابن علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اور اس خبر کا اعلان فرما رہے ہیں رب اکبر کی قسم ہے کائنات سے سب سے چہرہ حسین ہے میرے حسین ابن علی کا ہے, اور حسین ابن علی کا چہرہ محمد کریم کا چہرہ, حسین ابن علی کی ادائیں محمد کریم کی ادائیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے یہ علی جیسا نہیں ہے, اس کا چہرہ محمد جیسا ہے. اور لوگوں یہ کون فرما رہا ہے, یہ ابو بکر صدیق فرما رہا ہے. آج کالے بدن والوں کو للکار کے کہوں گا ابو بکر کے بغیر ایمان نہیں ہے. رب اکبر کی قسم ہے ابو بکر ہے تو ایمان ہے, رب اکبر کی قسم ہے عمر ہے تو ایمان ہے, رب اکبر کی قسم ہے عثمان ہے تو ایمان ہے, رب اکبر کی قسم ہے علی ہے تو ایمان ہے. حضرات دی بکار یہ تو ابو بکر تھے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب بھی اگر محبت کرتے ہیں محبوب پیغمبر کی اہل بیت سے کرتے ہیں, ابو بکر بھی محبت کرتے ہیں, نبی کی عطرت سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, عمر بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. سیدنا حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین ہے. کہنے والوں نے کہا, کس نے کہا, حضرت حسین ابن علی نے کہا, وہ عمر بن خطاب کے بیٹے کو کہا تو غلام ہے, تو ہمارا غلام ہے. وہ باپ کے پاس جاتا ہے, کون ہے, حضرات دی بکار حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا ہے, خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے. حضرت عمر بن خطاب کے پاس جا کر کے کہتا ہے بابا جی مجھے حسین ابن علی نے غلام کہا ہے. حضرت عمر نے کہا تو کیا کہا, آج کالے رنگ والوں کو کہوں گا, آج کالے بدن والوں کو کہوں گا. حضرت عمر نے کہا جاؤ جلدی جاؤ, میرے حسین سے لکھا کر کے لے کے آؤ. رب اکبر کی قسم ہے حسین کا غلام بننا, حسین کا غلام بننا عمر بن خطاب کی خواہش اور منتبہ ہے. حضرت عمر نے کہا میرے بیٹے اگر حسین نے غلام کہا ہے یہ ہمارے لیے عذاب ہے. آج کالے بدن والے عمر بن خطاب کو گالیاں دینے والے, عمر بن خطاب کے پاس مکلم تبرہ کرنے والے, آج بابا کے دول کہوں گا عمر بن خطاب بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے, عمر بن خطاب بھی نبی کی عطرت سے محبت کرنے والے, حضرت عثمان بن عفان بھی اگر محبتوں کا مرکز ہے نبی کے نواسے ہے, نبی کے اہل بیت ہے, نبی کے پیارے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ حضرات یہ تو حسنین کریمین کے والد ہیں, ان کی محبت کا عالم کیا ہے. آج کل کبھی بھی حسنین کریمین کو جھڑکا نہیں ہے. اور لوگوں سن لو, اگر جھڑکنے کی باری آئی جب حضرت عثمان بن عفان کے اوپر خارجین نے حملہ کیا
اس وقت گھر کی رکھوالی کرنے والے حضرت حسن و حسین تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کے چہرے پہ تھپڑ مارا, کہا تو اپنے خالوں کے گھر کی حفاظت نہ کر پایا. اثرات کیوں مارا؟ اس لیے مارا کہ وہ خالو جو بڑا دماغ بن کر کے آیا, جو نبی کا محبت کا مرکز بن کر کے آیا, حضرات تو اس کی محبتوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے, ان کے گھر کی حفاظت نہ کر کے آیا ہے. حضرات معلوم ہوا حسن و حسین اور آپ کی عزت سے پیار کرنا میرے پیغمبر کے صحابہ کی خواہش ہے, اور میرے پیغمبر کے صحابہ علیہ السلام کی, میرے پیغمبر کے صحابہ کی یہ خواہش ہے. حضرات بھی بغیر حسنین کریمین اتنی عصمت والے کہ جن کے نانا محمد کریم ہے, حسنین کریمین کتنی عظمت والے جن کی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے, حسنین کریمین اتنی عصمت والے. حضرات بھی بغیر جن کی خانائیں کون ہے؟ حضرت رقیہ ہے, حضرت زینب ہے, حضرت ام کلثوم ہے. حسنین کریمین کتنی عصمت والے ہیں جن کے ماموں ام ہانی ہے, جن کے ماموں حضرت عبداللہ طیب طاہر ہیں. حسنین کریمین کتنی عصمت والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو مقام کیا دیا کہ محبوب پیغمبر کے دل کا مرکز آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والی ان کی نانی جان حضرات بھی بغیر اپنے مال و اجداد کو, اپنے مال و شباب کو پیارے پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور فرما دینے والی, اپنے مال کو پیارے پیغمبر کے قدموں کے اوپر نچھاور فرما دینے والی وہ خدیجہ کہ جس کے مال کا کوئی حساب نہیں رکھ سکتا, اس نے پیغمبر کی محبت اختیار کی اور اپنے سرتاج کے لیے مال بھی دے دیا. وہ خدیجہ جو حضرات رنگ برنگ کپڑے پہننے والی, لیکن جب محبت رسول کو اپناتی ہے, جب محبوب کی سوجا پر جاتی ہے, حضرات مال کو بھی نچھاور فرما دیتی ہے. اعلیٰ کھانے والی حضرت خدیجہ محمد الرسول اللہ کی محبت کے اندر جو کی روٹی کھانے والی, چمڑے کو چوسنے والی, جیب ابی طالب کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت کو اختیار کر کے حضرات بھی بکار حضرت خدیجہ الکبریٰ پتوں کو کھانے والی کون حسنین کریمین ہے جن کی نانی میرے محبوب کی دوجا ہے, جن کی نانی میرے محبوب سے محبت کرنے والی ہے. اور حضرت آقا علیہ السلام جو پوری کائنات کا سردار ہے, اور ان کی نانی کی عصمت کیا ہے. ایک دن حبیب کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے, عبادت کے اندر مشغول ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں, آ کر کے پیغام دیتے ہیں. حبیب کائنات علیہ السلام آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہے, ان کے پاس کھانے کی اشیاء ہے. جب آئے آپ نے ان کو میرا سلام بھی دینا ہے, اور میرے پروردگار میرے خالق کا سلام بھی دینا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری دے دینا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے خدیجہ تجھے جنت کے اندر ایک بڑا عالی شان محل دے دیا ہے, جو محل ایک موتی سچے کی طرح کھولدار ہوگا. حضرات بھی وقار خدیجہ الکبریٰ تشریف لاتی ہے, میرے محبوب کی سوچا ہے. حضرت آقا علیہ السلام کے بعد آئی, میرے محبوب نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے, تیرے لیے پیغام سلام لے کر کے آئے ہیں, اللہ کا پیغام سلام لے کر کے آئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے اندر کوٹھی محل کی ایک بہت بڑی سند دے کر کے گئے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضرات دی بغار کون خدیجہ ہے, جب میرے پیغمبر کی زوجہ بنتی ہے, میرے پیغمبر نے اس کی موجودگی کے اندر دوسری شادی نہ کی, اور جب خدیجہ فوت ہو جاتی ہے میرے پیغمبر کے آنگن کے اندر, اگر خدیجہ کی بہن حالہ آئے میرے پیغمبر تڑپ جائے. کہا یہ تو میری خدیجہ کی بہن حالہ ہے, اگر پیغمبر کے گھر کے اندر بکری سوا ہو اس کا گوشت میرا پیغمبر خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچائے, اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ طہرا فرمائے کہ کائنات کے اندر مجھے کسی عورت کے اوپر
اس طرح یوں فخر نہیں ہوا کہ جس طرح حضرت خدیجہ کبریٰ کے اوپر ہوا کہ میرے پیغمبر اس سے محبت کرنے والے، میرا پیغمبر خدیجہ خدیجہ کہنے والا، میرا پیغمبر خدیجہ کا نام لینے والا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے رب اکبر کی قسم ہے میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن میرا پیغمبر آج بھی خدیجہ کا نام لینے والا۔ حضرات یہ خدیجہ کون ہے؟ حسنین کریمین کی نانی ہے، اور خدیجہ کے بعد میرے حسنین کریمین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا، میرے پیغمبر کی لقب جگر کون فاطمہ ہے؟ میرا پیغمبر اپنی فاطمہ سے محبت کرنے والا، اس عمر کا اعلان فرمانے والا۔ اور لوگوں سن لو میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اگر کوئی میری فاطمہ کا دل دکھائے اس نے میرا دل دکھایا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور لوگوں یہ کس نے کہا؟ محمد کریم نے کہا فاطمہ کون ہے؟ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہا میرے بیٹے کدھر ہے؟ اور لوگوں کائنات کے امام نے حسن و حسین کو دیکھا، کہا آئیے گا آپ احباب کے سامنے وہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ رکھوں۔ جب مبالغے کی آیت نازل ہوئی میرے پیغمبر نے کہا آؤ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، آؤ اپنی بیٹیوں کو لے کر کے آؤ، آؤ اپنی بیٹیوں کو لے کر کے آؤ، میں محمد بھی آؤں گا، اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر کے آؤں گا، میں محمد بھی آؤں گا، اپنے بیٹے حسن و حسین کو لے کر کے آؤں گا۔ حضرات وقار نجران کے وہ عیسائی کہتے ہیں اور لوگوں سن لو اگر یہ وہی پیغمبر ہوا جس کی بشارت حضرت اسماعیل نے دی تھی، اگر یہ وہی پیغمبر ہوا کہ جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، ہم تو تباہ و برباد ہونے والے بن جائیں گے۔ اس لیے محمد کریم کو کہہ دیا جائے ہم آپ سے مبالغہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو فدیہ دیں گے۔ حضرات وقار میرے پیغمبر نے حضرت حسنین کریمین کو اپنا بیٹا کہا، میرے پیغمبر نے حسنین کریمین کو اپنا لقب جگر کہا۔ جب حضرت آقا علیہ السلام تشریف لائے اپنی فاطمہ کے گھر کے اندر آئے، حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کو آتے ہوئے دیکھا، میری فاطمہ الزہرا ایمان والی فاطمہ، ہاں لوگوں طاہرہ فاطمہ، وہ فاطمہ جو پیغمبر کے پاس رہنے والی، جو پیغمبر کی صحبت اختیار کرنے والی، اپنے پاپا کے آنے کے اوپر کھڑی ہونے والی۔ حدیث کی کتب کے اندر معلوم ہے جب ان کے پاپا گھر آتے حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے پاپا کا استقبال فرماتی، اس نشست کے اوپر پیغمبر کو بیٹھاتی کہ جس نشست کے اوپر حضرت فاطمہ بیٹھا کرتی تھی، اور اپنے بابا کے سر کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ اور لوگوں فاطمہ کتنے مقدر والی، فاطمہ کتنے نصیب والی۔ حضرات وقار اسی لیے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا اور لوگوں کائنات میں سب سے زیادہ پیغمبر کے مشابہ اگر کسی کی چال تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی۔ اگر کائنات کے اندر سب سے مشابہ محمد کریم کے اگر کسی کا کردار تھا، اگر کسی کی گفتار تھی، اگر کسی کی چال تھی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی۔ اور لوگوں کیوں نہ ہوتی، فاطمہ کے لیے پیغمبر نے فرما دیا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ڈھنگ کیا اس نے باب محمد کو ڈھنگ کیا۔ حضرات وقار آئیے گا یہ فاطمہ کون ہے؟ حضرت حسنین کریمین کی والدہ ہے جس کو میرے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر عورتوں کی سردار پر چلا دیا۔ اور لوگوں یاد کرو جب میرا پیغمبر موت و حیات کی کشمکش میں تھا، سیدہ فاطمہ تشریف لائی، میرے پیغمبر نے راز و نیاز کی باتیں کی، حضرت آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات دیکھ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ
فاطمہ رونے لگ جاتی ہے. پھر پیغمبر نے بات کی, حضرت فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے. اب بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا, حضرت اما عائشہ پوچھتی ہے, روایت بخاری و مسلم کی ہے, پیاری بیٹی فاطمہ اپنے حق کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کہتی ہو, مجھے بتلائیے گا کہ محبوب پیغمبر نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو فاطمہ, سب سے پہلے میں اپنے اللہ کے پاس جانے والا ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ہر سال ایک دفعہ قرآن پڑھتا تھا, لیکن اب کے بعد جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا ہے, اس لیے اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں. حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہے. بعد میں فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے اور سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی. ہاں حضرات کون فاطمہ ہے؟ حسنین کریمین کی والدہ فاطمہ ہے. ہاں کون فاطمہ ہے؟ ایک دن میرے پیغمبر کے ساتھ سفر کر رہی تھی. حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے. حضرات روایت بخاری و مسلم کی ہے. حضرت امام ابو ہریرہ محدث فرماتے ہیں, امام ابو ہریرہ نے فرمایا حبیب کائنات کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں, آپ کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین رونے لگ جاتے ہیں. میرے پیغمبر دوڑے ہوئے آتے ہیں, آ کر کے پوچھتے ہیں پیاری بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا پیاس کی وجہ سے آج میرا حسن و حسین رو رہا ہے. اور لوگوں یہ حسن و حسین ہے جو میرے محبوب کے لابے دہن کو چوسنے والا, میرے محبوب کی زبان مبارک کو چوسنے والا. اگر میرے محبوب کا لابے دہن کر کے خون کے اندر ڈال دیا جائے اللہ اس کو میٹھا کر دے. اگر میرے محبوب کا لابے دہن حضرت جعفر کی ہڈیوں میں ڈال دیا جائے اللہ برکات کا نزول کر دے. اگر میرے محبوب کا لابے دہن حضرت علی کی خراب آنکھ میں ڈال دیا جائے اللہ شفا دے دے. حضرات نیوکار اب یہ لابے دہن والی زبان کو میرے پیغمبر نے اپنے ایک بیٹے کو اٹھایا, حضرت حسن کو اٹھایا, اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا, اپنی زبان مبارک کو حضرت حسن کے منہ کے اندر ڈالا. حضرت حسن اپنی زبان مبارک کے ساتھ میرے محبوب کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں اور وہ اسراب ہو کر کے میرے محبوب پیغمبر کے لمس کو لیتے ہیں. پھر حضرات پیچھے ہٹتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد حسن نہ رویا. پھر میرے پیغمبر نے حسین کو اٹھایا, اپنی چھاتی مبارک کے ساتھ لگایا, اپنی زبان مبارک حضرت حسین ابن علی کے منہ مبارک کے اندر رکھی. حضرت حسین ابن علی میرے پیغمبر کی زبان کو چوسنے والے, میرے پیغمبر کے ہونٹ سے لینے والے, اور لوگوں کے ہونٹ لگے اگر حضرت حسن کے چہرے پہ لگے حضرت حسن جنتی سردار بن جائے. اگر حضرت حسین کے منہ مبارک کے اوپر لگے حضرت معصوم حضرت حسین جو ہے وہ جنتی سردار بن جائے. اگر یہی ہونٹ میرے پیغمبر کے حجر اسود کو لگے تو پھر سیدنا حضرت عمر فاروق کہے رب اکبر کی قسم ہے اے حجر اسود پتھر اگر تجھے بوسہ دیا جاتا ہے اس لیے دیا جاتا ہے امام الانبیاء تیرا بوسہ لے گے. اور لوگوں کتنے مقدر والے حسنین کریمین میرے پیغمبر کی زبان کو چوسنے والے, میرے پیغمبر کی زبان کے ساتھ پانی پینے والے. حضرات نیوکار یہ وہ حسن و حسین ہے آمینہ کے لال علیہ السلام. اسی طرح مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں کون سی مسجد ہے جس کو میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس کے لیے حضرت عثمان نے جگہ وقف فرما دی. آج اسی مسجد کے خطیب محمد کریم علیہ السلام مسئلے کے اوپر تشریف فرما ہے, منبر کے اوپر تشریف فرما ہے. سامنے اپنے نواسے آتے ہوئے دیکھے یہ چھوٹے چھوٹے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کو لمبے لمبے سرخ رنگ کے جبے پہنائے ہوئے ہیں. یہ یوں آ رہی ہے جس طرح کے شہزادے آ رہی ہوں, یہ شہزادے آ رہی ہیں. اور
اسی طرح مدینے کی پتھری زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. میرے پیغمبر کو اپنا حسین گرا ہوا برداشت نہیں, میرے پیغمبر کو اپنا حسن گرا ہوا برداشت نہیں. میرا پیغمبر خطبہ دے رہا ہے, اگر میرا پیغمبر کہتا صحابہ کھڑے ہوتے, اگر میرا پیغمبر کہتا ابو بکر کھڑے ہوتے, اگر میرا پیغمبر کہتا عمر کھڑے ہوتے, اگر میرا پیغمبر کہتا عثمان کھڑے ہوتے, اگر میرا پیغمبر کہتا علی کھڑے ہوتے, اگر میرا پیغمبر کہتا طلحہ زبیر کھڑے ہوتے. لیکن میرے پیغمبر نے کسی صحابی کو نہ کہا, میرے پیغمبر نے خطبے کو چھوڑا ادھورا, یوں نیچے اترے اور باہر جا کر کے اپنے شہزادوں کو اٹھایا, منبر کے اوپر پاس بیٹھایا اور اس خبر کا اعلان فرمایا, اللہ حق کہتا ہے, ہاں ہاں لوگوں اللہ حق کہتا ہے, یہ اولاد جو ہے, یہ بیٹے جو ہے, یہ نواسے جو ہیں, یہ اللہ کے دیے ہوئے مال ہیں, اللہ کے دیے ہوئے نعمت ہیں. یہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں, یہ انسان کو اس طرح محبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. محبوب کی محبتوں کا مرکز حسن ہے, محبوب کی محبتوں کا مرکز حسین ہے, محبوب کی محبتوں کا مرکز علی ہے, محبوب کی محبتوں کا مرکز فاطمہ ہے. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والے, پیاری بیٹی فاطمہ کا احترام کرنے والے, اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی عزت و توقیر کرنے والی. ہاں لوگوں کیوں نہ کرے, یہ میرے محبوب کی بیٹی ہے, یہ خدیجہ الزہرا کی بیٹی ہے, یہ محبوب سے محبت کرنے والی ہے, یہ محبوب کے دامن کو پکڑنے والی ہے, یہ محبوب کی صحبت میں رہنے والی ہے, یہ محبوب کے گھر میں پرورش پانے والی ہے. حسنین کریمین کے والد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ہے. حضرت علی المرتضیٰ کون ہے؟ جو میرے پیغمبر کے پاس رہنے والے, اور نوٹ کرو لوگوں, حضرت علی المرتضیٰ کو عظیم شخصیت ہے جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے, اور لوگوں نوٹ کرو حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے جو جوانوں میں سب سے پہلے محمد کریم پہ ایمان لانے والے. حضرت حارثہ وہ شخصیت ہے, حضرت زید بن حارثہ جو غلاموں میں سب سے پہلے میرے محبوب پہ ایمان لانے والے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عظیم شخصیت ہے جو عورتوں میں سے سب سے پہلے میرے محبوب پر ایمان لانے والی. اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرما دیا تھا پوری کائنات کی عورتوں میں سے اگر سب سے افضل عورت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, اور لوگوں کیوں نہ ہو وہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والی. اور حسنین کریمین کے بابا جان, حسنین کریمین کے ابو جان سیدنا حضرت علی کی تربیت کس نے کی؟ اور لوگوں ابو طالب نے نہیں کی, بلکہ حسنین کریمین کی تربیت محمد کرتے ہیں. وہ محمد کے ساتھ رہنے والے, انہوں نے محمد کے اٹھنے کو دیکھا, محمد کے بیٹھنے کو دیکھا, محمد کے چلنے کو دیکھا, محمد کے جہاد کرنے کو دیکھا, محمد کی عبادت کو دیکھا, محمد کی ریاست کو دیکھا, محمد کو مدینے میں دیکھا, محمد کو مکے میں دیکھا, محمد کو حنین میں دیکھا, محمد کو بدر میں دیکھا, محمد کو احد میں دیکھا, یہاں تک کہ محمد کریم کو عائشہ کے حجرہ میں دیکھا, محمد کریم کو خدیجہ کے محل میں دیکھا, محمد کریم کو حفصہ کے گھر میں دیکھا, محمد کریم کو سودا کے محل میں دیکھا, یہاں تک کہ محمد کو سوتے ہوئے بھی دیکھا, محمد کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا, محمد کو احرام کی حالت میں بھی دیکھا, محمد کو حجۃ الوداع میں بھی دیکھا, محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلہا بنا ہوا بھی دیکھا. حضرات دی وقار کون علی ہے جس کی بابت پیارے پیغمبر نے فرما دیا, اور لوگوں سن لو, علی وہ ہے جو علی سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا, جو علی سے بغض کرے گا وہ بے ایمان لعین ہوگا. اور سن
لو ایمان اس کا پورا ہوگا جو امام علی سے محبت کرے گا. اور لوگوں کیوں نہ کہا جائے حبیب کائنات فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں, علی میرا پیارا دوست ہے, علی میرا پیارا یار ہے. اور یہاں تلک کے میرے پیغمبر نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور لوگوں سن لو میں اللہ کا آخری پیغمبر بن کر کے آیا, میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا. لیکن سن لو میرے پیغمبر نے فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا عمر بن خطاب آتا, لیکن علی کی عظمت کیا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ہارون کو منتخب فرمایا, میرے پیغمبر نے جنگ تبوک کے اندر اپنے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو منتخب فرمایا تو میرا بھائی ہے. اور لوگوں علی سے میرے محبوب کی محبت کیسی ہے, آئیے گا حضرت امام بخاری کو پڑھو, حضرت امام مسلم کو پڑھو, حضرت امام نسائی کو پڑھو, حضرت امام ترمذی کو پڑھو, اور لوگوں حدیث کی کتابیں پڑھو. میرے پیغمبر کو محبت ہے, سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت ہے. ایک دن سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ایک جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. میرے پیغمبر جاتے ہوئے علی پاک کو دیکھ رہے ہیں. میرے پیغمبر نے جب حضرت علی کو اپنے سے جدا ہوا دیکھا اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, رب کی بارگاہ میں پھیلایا اور کہا اللہ یہ علی جا رہا ہے اس وقت تک مجھ محمد کو موت نہ آئے جب تک اپنے علی کو یوں پلٹتا ہوا نہ دیکھوں. اور لوگوں کبھی ہاتھ اٹھائے تہجد کی وقت محمد کریم نے تو عمر بن خطاب کو مانگا, کبھی ہاتھ اٹھائے نبی کائنات نے تو حضرت ابو بکر صدیق کی عصمت کا اعلان کیا, کبھی ہاتھ اٹھائے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کی شان کا اعلان کیا. آج ہاتھ اٹھائے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ اللہ اس وقت تک مجھ محمد کو موت نہ آئے جب تک پیارے علی کو جب سے واپس آتے ہوئے نہ دیکھو. حضرات یہ کیسی محبت ہے, یہ باپ اور بیٹے کی محبت ہے. ہاں بیٹا جب اپنے بیٹے کو روانہ کرتا ہے, باپ جب اپنے بیٹے کو روانہ کرتا ہے, اسی طرح کی محبت کا اظہار کرتا ہے یہ میرے محبوب کا بیٹا ہے. اور لوگوں کیوں نہ محبت کرے محمد کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے, محمد کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے سر پر تاج ہے. اور محمد کریم نے فرما دیا اے میرے پیارے علی اگر تو شام کی بیٹی سے شادی جویریہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے. کہنے کا مقصد کیا ہے, ایک گھر کے اندر ایمان والے کی بیٹی اور کائنات کا سب سے ذلیل بدن اس کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی. کہا تو کس نے کہا, محمد الرسول اللہ نے کہا. کس کے لیے کہا, علی پاک کے لیے کہا. محمد الرسول اللہ کو علی پاک سے محبت ہے اور اس عمل کا اعلان فرما دیا. اور لوگوں سن لو اگر ایمان والے بننے چاہتے ہو میرے علی سے محبت کرنے والے بن جاؤ, آپ کا ایمان پختہ اور پیارا ہو جائے گا. یہ علی کون ہے, حسنین کریمین کے بابا ہے, حضرات ابی بکر حسنین کریمین کی خالائیں کون ہے جو میرے محبوب کی بیٹیاں ہیں. اور لوگوں میرے محبوب کو مالک رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. ایک بیٹی کا نام حضرت زینب ہے, زینب کے شوہر کا نام ابو العاص ہے. دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے, حضرت رقیہ کے شوہر کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے. اور حضرت رقیہ کے فوت ہونے کے بعد میرے پیغمبر کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے. ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوتی ہے. میرے پیغمبر کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. آج کالے بدن والے میرے پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا نام نہیں لیتے. اور لوگوں سن لو جب اللہ کے حبیب کو مالک رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے جو ایمان والی ہے, جو پیغمبر سے محبت کرنے والی ہے, جو پیغمبر کا دم بننے والی ہے, پھر کیوں نہیں میرے پیغمبر کی بیٹیوں کے ناموں کو یاد کرنے والے, میرے پیغمبر کی بیٹیوں کے ناموں کو اپنانے والے. اس پیغمبر نے اپنی
بیٹیاں اللہ کی توحید کے ساتھ منسلک فرمائی ہے، یہ توحید والیاں ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسنین کریمین کی خالائیں ہیں۔ اور لوگوں حضرت حسین کریمین کتنی عظمت والے ہیں کہ جب حسن و حسین کی باری آئی میرے پیغمبر نے فرما دیا حسن و حسین تو میرے شہزادہ ہے، حسن و حسین تو میرا پھول ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہے، حسن و حسین میرے پیغمبر کے دل کا قرار ہے، حسن و حسین میرے پیغمبر کی محبتوں کا مرکز ہے، حسن و حسین میرے پیغمبر کے دل کا قرار ہے۔ اور لوگوں کیوں نہ ہوتے یہ وہ حسن و حسین ہے جب یہ مسجد کے اندر میرے پاک پیغمبر کے ساتھ تشریف لاتے، میرے پیغمبر مسجد نبوی میں آتے، میرا پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے مصلی نبوت پہ آتا، حضرت حسن و حسین بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے نانا جان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میرا پیغمبر جب سجدہ کرتا میرے پیغمبر کا شہزادہ حسن میرے پیغمبر کے کاندھے مبارک پر بیٹھ جاتا، حضرات بھی وقار پیغمبر سجدہ لمبا کر دیتا۔ یہاں تک کہ روایت کرنے والا صحابی کہتا ہے میں اپنی گردن کو اٹھاتا ہوں کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا۔ میرے پیغمبر نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اس نے کہا تو دیکھا تو کیا دیکھا، پیغمبر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے مبارک کے اوپر سجدے کے عالم کے اوپر آپ کا بیٹا حضرت حسن سوار ہے۔ میرے پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب پیغمبر نے نماز کو ختم کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا پیارے محبوب پیغمبر آپ نے سجدوں کو لمبا فرما دیا۔ کہا میرے سجدے جب ہو رہے تھے میرے بیٹے میرے اوپر سواری کر رہے تھے اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے اپنی حاجت کو پورا فرمائے۔ حضرات یہ میرے پیغمبر کے نواسے ہیں، میرا پیغمبر ان کے آرام کا خیال کرنے والا، میرا پیغمبر ان کے آرام کا احساس کرنے والا، میرا پیغمبر ان کے دل کے چین کو پورا کرنے والا۔ اور لوگوں کیوں نہ کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھے مبارک کے اوپر اپنے حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آقا سوار بھی آنا ہے؟ پیغمبر سواری بھی آنا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا سوار میرے بیٹے ہیں، سوار میری بیٹی کے بیٹے ہیں، سوار میرے دل کا چین ہے۔ اور لوگوں میرا پیغمبر محبت کرتا ہے حضرت حسن و حسین سے کرتا ہے، اور محبت کا عالم کیا ہے؟ اور لوگوں سن لو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن و حسین کو گرا ہوا نہیں دیکھتے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن و حسین کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھتے، حضرت آقا اپنے حسن و حسین کو یوں پریشان نہیں دیکھتے۔ حضرات دی مقام و وقت یاد کیجئے گا جب سیدنا حضرت جبرائیل نے کہا ہوگا پیارے آقا آپ کے حسین ابن علی کو کربلا کی زمین کے اوپر نہ حتیٰ شہید کیا جائے گا۔ اور لوگ یہ کئی بار شہید کرنے والے خود ہی میرے حسین کو بلاتے ہیں، خود ہی خط ارسال کرتے ہیں۔ یہ شیعان اپنے پیغمبر کے محبت کرنے کی بجائے اپنے شہزادے سے پیار کرنے کی بجائے حضرات خود ہی خط بھیج کر کے ان کو بلاتے ہیں اور خود ہی شہید کر دیتے ہیں۔ حضرات دی بکار وہ عالم کیا ہوگا جب پیغمبر کے سامنے حضرت جبرائیل نے وہ مٹی اٹھا کر کے دکھائی ہوگی یہ کربلا کی مٹی ہے، اس مٹی کے اندر آپ کے شہزادے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات میرے پیغمبر اس وقت رو رہے تھے، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو طاری تھے، میرے پیغمبر کا سینہ مبارک آنسوؤں سے تر تھا۔ حضرات دی بکار یہ وہ حسن و حسین ہے جن کی بابت حسین کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرما دیا تھا یہ میرا
حسین کل دو گروپوں کے اندر صلح کا پیش خیمہ بنے گا، حضرات سردار بنے گا۔ یہ میرا پیغمبر خود ہی اپنے حسن و حسین کی عظمت کا اعلان کرنے والا، اپنے حسن و حسین کی رفت کا اعلان کرنے والا، اپنے حسن و حسین سے محبت کا اعلان کرنے والا، اور حضرت حسن و حسین نے بھی نبی کی محبت کے اندر، نبی کے پیار کے اندر اپنی چھانوں کا نذرانہ دے دیا، لیکن ان کے پاؤں کے اندر ڈگمگاہٹ نہ آئی، اور کسی اہل دل نے کہا ہے کہ جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ حضرات بھی بکار حضرت حسین ابن علی میرے محبوب سے محبت کرنے والے، حضرت حسن ابن علی میرے محبوب کا دم بننے والے اور محبوب فرمانے والے، یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دل کا قرار ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا ان سے اللہ محبت کرے گا، جو ان کا پیار اختیار کرے گا ان سے مالک پیار کرے گا۔ اور ساتھ میں دعائیہ الفاظ کے اندر کہہ دیا، اے اللہ میں محمد اپنے حسن و حسین سے محبت کرنے والا، اللہ تو میرے حسن و حسین سے محبت کرنے والا بن جا، اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ حضرات دی بغار آج محرم الحرام کی یاد کے اندر ان کالے بدن والوں سے کہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حسن و حسین سے محبت کرنے والے، حسن و حسین کا دم بننے والے، حسن و حسین کی عظمت کا اعلان کرنے والے، نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور آج کہتا ہوں وفا کے ڈھول کہتا ہوں سارے صحابہ جنتی ہے، اور ان جنتیوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، اور جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ حضرات دی بکار مالک نے فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ لوگوں سن لو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائے، قتل کر دیا جائے، ان کو مردہ نہ ہو، وہ زندہ ہے اور آپ کو ان کی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ حضرات دی بکار اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہیں سے سیدنا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا کہ میرے محبوب پیغمبر مدینہ الرسول کے والی تھے، میرے پیغمبر کے بعد صدیق اکبر نے 2.5 سال مدینہ الرسول کی خدمت کی، صدیق اکبر کے بعد سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس سلطنت کو ایجاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے بڑے چری جمع ہونے کی حیثیت سے اس مملکت اسلامیہ مدینہ الرسول کی حفاظت فرمائی، حضرت عثمان کے بعد سیدنا حضرت عثمان کے بعد سیدنا حضرت علی المرتضی تشریف لائے، اور انہوں نے بڑی اعلیٰ انداز کے ساتھ اس مدینہ الرسول کی خدمت فرمائی، اور حضرت علی المرتضی کے بعد سیدنا حضرت حسین ابن علی آئے، اور حضرت حسین ابن علی کے بعد مسلمان طور پر تمام اختلافات کو بھلا کر کے امیر معاویہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو مسلمان طور پر امیر المومنین منتخب فرمایا۔ اس وقت ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے سیدنا حضرت حسن بھی تھے، سیدنا حضرت حسین بھی تھے، آپ کے چیف کمانڈر حضرت قیس بھی تھے، اور ان سب نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، کوفے کی اس مسجد میں کی جس مسجد کا متولی امام سیدنا حضرت علی المرتضی تھے۔ اسی منبر کے اوپر بیٹھا کر کے پوری کائنات کے سامنے بتلا دیا کہ اے امیر معاویہ، حضرت حسن فرما رہے ہیں اگر تیرے ساتھی میرے ساتھی ہوتے آج میں منبر پہ ہوتا، آج میں یہ بات تنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اللہ نے تجھے وفادار ساتھی عطا فرمائے ہیں۔ حضرات انہی شیعان کی وجہ سے حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا، اور انہی شیعان کی وجہ سے حضرت علی المرتضی کے لپٹے جگر حضرت عثمان بن عفان کے پیارے، حضرت عمر بن خطاب کے پیارے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیارے، حضرت
علی المرتضیٰ کے لمبے جگر جناب حضرت حسین ابن علی کو بڑی بے دردی کے ساتھ 10 محرم کو شہید کر دیا گیا. انشاءاللہ الرحمن شہادت کا تذکرہ یہیں سے شروع ہوگا کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ کے دور اقتدار کے اندر ان کا طرز عمل حضرت آقا علیہ السلام کے اتحاد کے ساتھ تھا, ان کے اہل بیت کے ساتھ تھا, اور 10 محرم کو کیا ہوا اور کس انداز سے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ بے وفائی کی ان کوفی لا یوفیوں نے کس طرح بےایمانی کی, آپ احباب کے سامنے رکھا جائے گا. تاریخ کے آئینے سے اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.